اس سرکٹ پہ، ڈومیسٹک سرکٹ پہ جن کے نام بہت زیادہ آ رہے ہوں گے، نسیم شاہ ہیں، موسیٰ خان ہیں، جن کی پیس اور ایٹیچیوڈ جو ہے ٹورڈز فاسٹ بالنگ وہ دیکھنے والا ہے. تو میرا جو میسج ہے وہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ بھائی ہم لوگ ینگسٹرز کو چانس بھی دیں گے، ان پہ ہمارا بلیف بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہی ہمارا فیوچر ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آسٹریلیا میں جا کے اگر آپ نے ان کے سامنے کھڑا ہونا اور کمپیٹ کرنا ہے تو اٹس فائر اگینسٹ فائر. آپ کو اس قسم کے بالرز چاہیے، آپ کو اس قسم کا ٹیلنٹ چاہیے کہ جو ہم جس طریقے سے ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں ہم بھی ان کو وہ چیز جو ہے چیلنج کر سکے وتھ پیس. تو آبویسلی کچھ ایکسپیرینس پلیئر بھی ہیں اس میں جنہوں نے کہ ڈومیسٹک کی پرفارمنسز پہ واپس آئے ہیں. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو ٹیم ہے یہ پورے طور پر جو ہمارے جو ابھی ڈومیسٹک کے میچز ہوئے ہیں اور ہمارے جو کوچز تھے اور سلیکٹرز بھی تھے وہ ان کے ساتھ بھی پوری بیٹھ کے میٹنگ اور ڈسکشنز کے بعد، اور کپتان کے ساتھ بھی جو دونوں کپتان ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکشنز کے بعد بنائی ہے. اور ہوپ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم وہاں جا کے پازیٹیو اگریسو کرکٹ کھیلیں، فیئرلیس کرکٹ کھیلیں اور وہاں پہ جیت کے آئے. اس میں ایسی بات نہیں ہے جو ایک اسپیکولیشنز ہیں کہ شاید ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ینگ ٹیم ہے اور ینگسٹرز ہیں تو ہم صرف جا رہے ہیں، ہم شاید کل آگے یہ کہیں گے. بھائی ہم کانفیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ اور ہمارا یہ بلیف ہے کہ دس از دا وے فارورڈ، اور ہمیں ان لڑکوں پہ یقین ہے کہ یہ جا کے پرفارم کریں گے. بہت ساری چیزیں پچھلے دنوں میں جو ہے وہ میڈیا میں آ رہی ہیں ریگارڈنگ کیپٹنسی سرفراز، اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس حوالے سے چیئرمین وسیم خان اور میری کافی ڈسکشنز ہوئی، کافی ہم نے اس ساری چیزوں کو دیکھا، اینالائز کیا، اور دین جو بھی فائنل ڈیسیجن ہے آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے کیپٹنسی ڈیسیجن پہ دیٹ ریمینز ود دا چیئرمین. اور چیئرمین یہ سمجھتے ہوئے جیسا کہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ کوئی اور چیز نہیں جو کہ میڈیا میں ایک عجیب سی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی تھیوریاں چل رہی ہیں. سمپل سی چیز ہے جو چیئرمین نے پہلے بھی کہا ہے کہ اوور از فارم، اور جو پریشر جس پریشر میں سرفراز اس کی بیسس پہ جو بھی ڈیسیجن انہوں نے کیا وہ سرفراز کو کپتانی سے سائڈ پہ کرنے کا، وہ صرف اس وجہ سے سرفراز کو ہمیشہ ہم نے بیک کیا ہے. سرفراز اے گڈ انف پلیئر، اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس نے ایز اے کیپٹن بھی اس کی پرفارمنسز ہیں، بٹ ریسنٹ جو فارم ہے اس کی بیسس پہ یہ ڈیسیجن ہوا. اور جہاں تک سرفراز کے کم بیک کا سوال ہے اور جو اس کے متعلق بھی ریومرز ہیں یا وہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، آئی تھنک اٹس پریٹی اسٹریٹ فارورڈ. سرفراز کے لیے بڑا آسان ہے، ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے، ابھی یہ T20 ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد فرسٹ کلاس شروع ہو جائے گی. آئی تھنک اٹس جسٹ میٹر آف ریگیننگ ہز فارم. جیسے ہی اس کی فارم بحال ہوتی ہے آئی تھنک دا ڈورز آر اوپن. کوئی ایسی سازش، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ تھنگ. اور میرے خیال میں یہ کلیئر میسج ہے سرفراز کے لیے بھی اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی. میں اب یہ دونوں ٹیمیں آپ لوگوں کو اناؤنس کروں گا اور اس کے بعد جو بھی آپ کے سوال ہوں گے. سب سے پہلے میں T20 ٹیم کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں. بابر اعظم از اے کیپٹن، الفابیٹیکلی ہیں یہ سارے لڑکے. اس کے بعد آصف علی، فخر زمان، حارث سہیل، افتخار احمد، عماد وسیم، امام الحق، خوشدل شاہ،
محمد عامر, محمد حسنان, محمد عرفان, محمد رضوان, وکٹ کیپر جی عرفان پاس میں, موسیٰ خان, شاداب خان, عثمان قادر اینڈ وہاب ریاض. ٹیسٹ کی ٹیم میں اظہر علی کیپٹن, عابد علی, اسد شفیق, بابر اعظم, حارث سہیل, امام الحق, عمران خان سینئر فاسٹ بالر, افتخار احمد, کاشف بھٹی, محمد عباس, محمد رضوان, موسیٰ خان, نسیم شاہ, شاہین شاہ افریدی, شان مسعود اینڈ یاسر شاہ. یہ دو اسپاٹ ہیں جی. اب جو بھی آپ کے اس حوالے سے سوال کوشچنز ہم لیں گے اپنے اپنے, ایک ایک کوشچن پلیز سارے کریے گا تاکہ میں ان کو آگے فارورڈ کر سکوں. اپنا ریز کرے گا پلیز. جی مصباح بھائی, ابھی جو ڈومیسٹک ہم نے پرفارمنسز دیکھی ہیں اس میں جو ہم نے فرسٹ کلاس سیزن میں سمیع اسلم اور سلمان بٹ کے جو سٹیٹس ہیں وہ آپ شان مسعود اور امام الحق تو چلو ایک میچ اس میں نہیں کھیل سکے تھے, لیکن شان مسعود کی ٹیسٹ ایوریج بھی 26 کی ہے اور شان مسعود کی او ڈی ایس کی ایوریج بھی آپ کو پتا ہے, تو شان مسعود کو دوبارہ چانس دینے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں, سب کو پتا ہے کہ لاسٹ سیریز ساؤتھ افریقہ میں تھی اور جو اسٹینڈ آؤٹ ایک بیٹسمین تھا ہمارا وہ شان مسعود تھا. یہاں کی کنڈیشنز, یہاں کی پرفارمنسز ٹھیک ہے, تھوڑا سا کنسرن تھا ہمارے لیے بھی اس کی فارم, بٹ اس نے اینڈ میں 100 کیا ہے. از بیک ان ہز فارم, اسپیشلی جہاں تک ٹیسٹ کرکٹ کا تعلق یا 4 ڈے کرکٹ کا تعلق ہے. اور کنسیڈرنگ کہ باؤنسی پچز پہ جس طرح ساؤتھ افریقہ میں شان مسعود کھیلا, سملر سارٹ آف کنڈیشنز ہوں گی آسٹریلیا میں. ہوپ فلی کہ وہ کیونکہ بیک فٹ کا اچھا پلیئر ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اور لاسٹ سیریز میں اس کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے اس کو ٹیم میں رکھا گیا ہے. ساتھ دوسری بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں, عابد علی آیا ہے اور وہ بھی اچھی فارم میں ہے, اس نے بھی 246 کیا ہے. تو آئی تھنک اچھا ہیلدی کمپٹیشن ہے, کافی اوپنرز ہیں جو کہ رنز کر رہے ہیں, بٹ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں جنہوں نے اسی طرح امام نے بھی 100 کیا ہے, امام کی بھی بڑی زبردست پرفارمنس ہے ابھی جتنے وہ میچ کھیلا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کو پریفرنس دی. مصباح بھی آپ نے اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں خاصی چیزوں کی وضاحت بھی کر دی, لیکن جو ایک چیز چل رہی ہے اس وقت جو میڈیا میں بھی ہے, ویسے عام لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ جلد بازی میں فیصلے کر رہے ہیں. مطلب 6 ٹیموں والا فیصلہ ہوا, یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے. اسی طرح ہم نے T20 کا کپتان, ایک نمبر 1 ٹیم کا کپتان تھا, اس کو تبدیل کر دیا, نئے لڑکے لے کے آگے. تو کچھ کرکٹ بورڈ یا آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ جلدی میں نہیں لگ رہے کہ جلدی میں سارے فیصلے کرنے, اور اس کی تنقید بھی آپ کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے اور آپ لوگ پریشر میں بھی ہیں؟ دیکھیں, پریشر کی بات نہیں ہے. کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جو آپ کو لینے ہوتے ہیں. اگر آپ صرف اس چکر میں بیٹھے رہیں جیسے کہ ہمارا, میرے خیال میں ابھی ہمیں جو پرابلمس ہو رہی ہیں, دیکھیں کہ ہمارے پاس بیک اپس نہیں ہیں کیونکہ ہم نے چانس ہی نہیں لیا. ہم اسی چکر میں بیٹھے رہے کہ کہیں سیریز ہار نہ جائیں, اور اس ڈر سے ہم نے کبھی کوئی ڈیسیجنز نہیں کیے. تو آئی تھنک یہ جو ڈیسیجنز ہیں جو ہم نے جس طریقے ینگسٹرز لے کے آئے ہیں, جو یہ پرفارمر ہے اور یہ ایسا ٹیلنٹ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ جو اس ٹیم کو, پاکستان ٹیم کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں.
यानी 140 प्लस वो एग्रेशन जो मिसिंग है काफी अरसे से अब पाकिस्तान टीम में, और बॉलिंग का जो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि डाउनफॉल हो रहा है हमारा, उसको अगर हमने दोबारा से एनर्जी उसमें डालनी है तो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट. और बाकी भी जो फैसले हुए आई थिंक दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस. आप जब तक कोई डिसीजन नहीं करते, कुछ आगे की तरफ नहीं चलते, आई थिंक उस वक्त तक आपको रिजल्ट्स नहीं आते. मिस्टर भाई, आपने श्रीलंका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी ने उस्मान कादिर का नाम लिया तो आप खुद भी हंसना शुरू हो गए थे. वो उनका जरा प्रोसेस बताएं कि किस वापसी उनकी क्या हुई, कि उनने वो कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना चाहता हूं, फिर ये जरा उस पर रिकॉल पे थोड़ी सी जरा एक्सप्लेन करें. नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज नहीं है. हंसना नहीं, मैं शुरू हुआ था, कोई साइड पे बोल रहा था उस टाइम. आई थिंक कि उस्मान खेल रहा है अभी, और जो T20 में उसकी बॉलिंग है, जो स्पार्क नजर आ रहा है उसकी बॉलिंग में, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, बिग बैश का भी. और जितनी भी उसने वाइट बॉल की क्रिकेट खेली है और जो देखा है उसमें कि उसकी बॉल में जान है, हाइट की वजह से उसको एडवांटेज होता है, और जो वेरिएशंस है उसके पास, फ्लिपर अच्छा है, गुगली अच्छी है, लेग स्पिन भी अच्छा होता है, उसकी जान अच्छी जान है उसके बॉल में. कंसिडरिंग कि हमें थोड़ा बहुत इशू भी आ रहा है कि हमारे पास जो बैकअप लेग स्पिन में जो बैकअप है रिस्ट स्पिनर्स में वो नहीं है, तो उसको ज़हन में रखते हुए और उसका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का, उसको ज़हन में रखते हुए आई थिंक उसको टीम में लिया गया है. और फ्यूचर को रखते हुए ऑब्वियसली हमने T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में खेलना.